بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے ایوان صدر میں، آپ اس میں تو نہیں ہیں مگر خواجہ آصف صاحب اور باقی لوگ اس میں موجود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی. یہ میٹنگ کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی ہے، کیوں؟ ابھی مجھے بلایا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ معمولی ہے یا آپ کے وزیر اعظم گئے 6 وزراء کے ساتھ. اگر میں وہاں پہ حاضر ہوتا تو میں آج ایک تو آپ کے پروگرام میں ہی نہ آتا، ٹھیک بات ہے، میں وہاں بیٹھا ہوتا. ہاں ڈنر ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو جہاں میں نہیں ہوں اس کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کچھ اطلاع تو ہوگی نا، کل کابینہ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، کوئی ایجنڈے پہ ایف سی کے حوالے سے کچھ معاملات ہوں گے. جب میں کابینہ کے اجلاس سے نکلوں گا اور آپ دوبارہ میرا بیپر لیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سینٹ الیکشن کے اوپر بات ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایف سی کو، جو پولیس کو ایف سی کے اختیارات دے دیے ہیں آپ نے آرڈیننس کے ذریعے، اس پہ بات ہو. وہ کیا نون میم راشد کی کتاب ہے گما کا ممکن. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل. چلے وہ تو گما ہے، ہم گھما کے کچھ نہ کچھ اور آپ سے پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی اور باقی دیگر لوگوں کی بھی، ایک پورا جو سنیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر حکومت کہاں پہ ہے؟ چینی کا ایک طرف سکینڈل کی بات ہو رہی ہے، دیگر معاملات اور ہیں، پولیٹیکل کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے تو چینی کا بتائیے، وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے یا لینے کا امکان ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے اعتراض کر دیا ہے، تو کیوں؟ پہلے اگر آپ چاہیں تو میں انجینئر صاحب کی ایک بات. جی پلیز پلیز. میں 100% متفق ہوں انجینئر صاحب کی تمام گفتگو سے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ حضرت کو دلچسپی نہیں ہے ان تمام معاملات سے، ہمیں بھی نہیں ہے، مگر باتیں دلچسپ ہیں، ہمیں دلچسپی نہ بھی ہو. یعنی گوہر صاحب جب کسی بات پہ تبصرہ کریں تو پھر آپ پارٹی کے جب صدر کریں تبصرہ تو جنرل سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیجئے. اگر جنرل سیکرٹری صاحب تبصرہ کریں تو صدر صاحب سے پوچھ لیجئے. اگر دونوں تبصرہ کریں تو وہ ہمارا بھائی آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، علی ظفر صاحب، ان کو بلا لیں. علی ظفر سے بات کریں گے تو تھوڑی دیر میں سارے پل پڑیں گے ان کے اوپر کہ یہ تو ویسے ہی ایجنٹ ہے. یعنی جو ایک اندر جاتا ہے وہ ایجنٹ ہو جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ چے گویرا بن جاتا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چے گویرا کون ہے، غدار کون ہے، ساتھ کون ہے، علیحدہ کون ہے. تو یہ تو ایک عجیب سا مرکب بن گیا ہے. اب ملکی معاملات جو ہیں وہ تو اہم ہیں. تو یہ تو آپ کی جماعت میں بھی ہے، کہیں نون، کہیں شین، کہیں میم، کہیں دیکھیں نا اب یہ تو پارٹیوں کا، جمہوریت کا حسن آپ کہتے ہیں نا سر. تو اگر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہو گئے تو میں تو وہی حسن آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نکل گئی شین میم سے. یعنی جب سے وہ 2002 سے آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، میم اور شین اور شین اور میم اور میم میں سے شین، یعنی تھک نہیں گئے. لیکن زیادہ پروگرام جب ہوئے، میری بات جب عمران خان صاحب کا دور تھا، آپ پہ سختیاں تھیں، آپ کی جماعت ڈیوائیڈڈ تو ہو گئی. ہو گئی. اچھا، نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب جیل، مریم نواز صاحبہ جیل، میاں شہباز شریف صاحب جیل، حمزہ شہباز صاحب جیل، کامران مائیکل صاحب جیل، وہ اپنا اللہ بھلا کرے یہ رانا ثناء اللہ صاحب جیل. نہ صرف جیل، آپ نے چینی کا ذکر کیا، چینیاں پھینک کے کیڑیاں لا کے ان کو زمین پہ سلایا جاتا تھا. ڈائبٹیز کے وہ مریض تھے. ہمارے بھائی خواجہ سعد رفیق جیل، ان کا چھوٹا بھائی خواجہ سلمان رفیق جیل، یہ اپنے جو ہیں عباسی صاحب، کیا نام ہے، شاہد صاحب بھی جیل میں تھے، مفتاح صاحب بھی جیل میں تھے، مگر یہ ہمارے پنڈی سے ہمارے ریلوے کے وزیر حنیف عباسی صاحب تقریباً سزائے موت دے دی. لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ چینی پھینک کے کیڑیاں منگوائی گئی ہیں. دیوار توڑ کے ایک جم بنایا گیا ہے. دیوار توڑی گئی ہے، ساتھ میں ایک جگہ پہ جمنیزیم کا سامان رکھا گیا ہے تاکہ ایکسرسائز کروائی جا سکے. آپ خود پروگرام کرتی رہی ہیں کہ ان کو دیسی، انہوں نے کہا مرغی چاہیے تو دیسی پیش کر دی گئی، ولایتی جس دن چاہیے ہوگی ولایتی پیش کر دی جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں، سوال مگر سوال تھوڑا سا مختلف ہے. ذرا اجازت، آپ ایک گھڑی بھر کو اجازت تو ہمیں بھی. علی ظفر صاحب نے بھی
ज्वाइन कर लिया, मैंने उनसे भी बेहतरीन है, मेरे दोस्त हैं. I mean, I'd love to do program with him. The most sober man that I've ever come across, and the finest family, because I know the family as well. और फिर आप ये भी कहेंगे गलत पार्टी में सही आदमी है, इस तरह की बात भी मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा. मैंने कहा जी पार्टी भी कहना भी नहीं चाहिए. मैंने कहा पार्टी भी अच्छी, साहब भी अच्छे, मगर जिस हुस्न की आप बात कर रही हैं वो उजागर खुद ही से हो गया. लेकिन मैंने अभी नहीं, मैंने आपको कहा, आपको तो मैंने बता दिया कि अभी अली जफर साहब के पास पिछले प्रोग्राम में इल्जामात लगाए लोगों ने, आपके सामने लगाए. जब वो सलीके की कोई बात करते हैं तो सारी आधी पार्टी उन पे पल पड़ती है. जो जबान बोलते हैं वजीर आला साहब, जो उन्होंने हमारे हजरत लीडर मौलाना के मुतल्लिक इस्तेमाल की है, क्या जबान है वो? अरे यार, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं, जबान तो दुरुस्त कर लें, को सलीके की जबान तो बोल लें. ये कौन सा मुल्क है, ये क्या मुआशरा है, ये क्या जबान आप बोल रहे हैं, ये क्या रवैया? और दिलचस्प के बात क्या है, दिलचस्पी तो नहीं है उसमें, मगर दिलचस्प बात क्या है कि एक दूसरे के साथ भी वही बोल रहे हैं जो हमारे साथ बोल रहे हैं, वो ही एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं. तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है. लेकिन इस सब के बावजूद आज तक नून से आप शीन नहीं निकाल सके, आज तक शीन से आप नून नहीं निकाल सके. तहरीके इंसाफ में आज तक इतना कुछ होने के बावजूद तो लोग इतने मेंबर नहीं है जितने उनके. अब तो वो सही है, मगर अभी तक साथ तो खड़े हैं ना. ठीक है, लड़ रहे हैं, आपस में सुने तो सही गुफ्तगू. साथ अच्छा अलहदा होने को क्या कहते हैं आप? जरा वो वाली जबान पार्टी के खिलाफ तो नहीं वोट कर रहे हैं. मेरी बात सुनिए जी. ये तो वो जबान है जो ये बोल रहे हैं एक दूसरे के मुतालिक जब साथ हैं. जरा वो समझाइए क्या होगी जिस दिन अलहदा. अच्छा, अब मैं अली जफर साहब से पूछ लेती हूँ, जो आपने इतराजात उठाए. अली जफर साहब, आज आपका ट्वीट में देख रही थी, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात आपकी नहीं हुई, अभी इनको होने नहीं दी गई. तो अब गवर्नमेंट ने नहीं होने दी. अली भाई, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत, आज ये मुजाहिद हो गए. जिस दिन ये अंदर मुलाकात हो जाएगी गद्दार हो जाएंगे. जिस दिन फिर बाहर उस दिन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हो जाएंगे. जिस दिन ये बाहर निकलेंगे, इनको इजाजत नहीं मिलेगी, उस दिन वफादार हो जाएंगे. एक कमाल हो गई है यार. और अपने ही लोग. अच्छा, क्या कहेंगे आप अली जफर साहब? एक तो ये, और दूसरा ये जो 90 दिन की तहरीक है, उसके ऊपर जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये तासुर दुरुस्त है जो कि अभी दिया है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि जितने हाथ हैं उतने गिरेबान हैं. तो क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? हाथ कुछ ज्यादा है, गिरेबान कुछ कम है.